اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج 14 اکتوبر ہے اور آج رات سال کا آخری سورج گرہن ہوگا۔ یہ سورج گرہن پاکستان میں تو نہیں دیکھا جا سکے گا، البتہ امریکہ اور اس کے وسطی علاقوں میں یہ سورج گرہن دیکھا جا سکے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق یہ سورج گرہن رات 8:05 پر شروع ہوگا اور رات 11 بجے یہ سورج گرہن اپنے عروج پر ہوگا اور تقریباً رات 1 بجے کے قریب یہ سورج گرہن اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سائنسی روح کے اعتبار سے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کیسے لگتے ہیں، ذرا اسے اسلامی روح کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو اس وقت سورج گرہن لگا ہوا تھا اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ گرہن حضرت قاسم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن کا لگنا اور چاند گرہن کا لگنا یہ کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورج گرہن کے وقت اور چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اسلام جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف کہانیوں کو سن کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے، کس طریقے سے کرنے چاہیے، طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی، بہت ہی لمبے قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ۔ میں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اور فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسی کوئی بات دیکھو تو اللہ کے ذکر، دعا اور استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا پھر چاند گرہن لگے تو ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے اور کس طریقے سے کرنے چاہیے۔ جب سورج گرہن لگے تو آپ نماز کسوف ادا کریں، یعنی کہ 2 نوافل پڑھیں، اور جب چاند گرہن لگے تو نماز خسوف ادا کریں، یعنی کہ اس وقت بھی 2 نوافل پڑھیں۔ اب ان نوافل کی نیت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری رکعت میں بھی آپ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے، یعنی کہ نماز کسوف ادا کرنی ہے، چاہے یہ آپ گھر میں پڑھ لیں یا مسجد میں پڑھ لیں۔ مرد حضرات ہیں تو کوشش کریں کہ مسجد میں ادا کریں، اور میری محترم مائیں بہنیں اپنے گھروں میں یہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے استغفار کا عمل۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، بہت زیادہ دعائیں ہیں جو ہم اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، لیکن اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔
اب اس استغفار کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوستو بھائیوں اور بہنوں، یاد رہے کہ جب آپ 313 سے زائد مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کہ کم از کم 313 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ استغفار کو پڑھ لیں، تو وہ کثرت میں شمار ہو جائے گی۔ یعنی کہ کم از کم آپ نے 313 مرتبہ استغفار کی دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں تو پھر تیسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے دعا کا عمل۔ اب دعا کو آپ نے اس طریقے سے مانگنا ہے جو طریقہ میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جب آپ یہ تینوں آیات مبارکہ پڑھ لیں گے تو اس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی تعریف آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، آپ کے جتنے بھی مقاصد ہیں، آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو بھائیوں اور بہنوں، آج رات 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک اس درمیانی وقت میں آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ تو دوستو بھائیوں اور بہنوں، پتھر پر لگائی گئی لکیر مٹ سکتی ہے، لیکن پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اگر آپ کی کوئی بھی حاجت جو آج تک پوری نہیں ہوئی، آپ سورج گرہن کے درمیانی وقت میں یہ 3 عمل کر لیں۔ 1، نماز کسوف کی نیت سے 2 نوافل ادا کریں۔ نمبر 2، کثرت کے ساتھ استغفار کی دعا مانگیں۔ اور نمبر 3، جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو بھی دور کرے گا، آپ کی دلی مراد، نیک حاجات کو بھی پورا کرے گا اور آپ پر اپنی رحمت کو موسلا دھار بارش کی طرح برساتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک سورج گرہن کے درمیانی وقت میں یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔